آپ کی حاضری کائنات کی نبی احمد مصطفیٰ کے پاس. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار عالم پناہ وارث کانفرنس، علماء اہل سنت، فیضان وارث پاک، فیضان وارث پاک، عرس مقدس، عرس مقدس، حضرت غلام محمد مصطفیٰ شاہ وارثی، حضور نور حسن شاہ وارثی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس زمانہ کیا کر رہا ہے؟ زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کی فکر کرنے کی ضرورت آپ آ گئی ہے. آپ کدھر جا رہے ہو؟ اس راستے کو سمجھنا اور چلنا آپ کی ذمہ داری ہے. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ حضرت نور حسن وارثی صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان اپنے والد گرامی کا سجادہ نشین اور گدی نشین کی ذمہ داری تو نبھا ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اس راستے پہ عمل کر کے زمانے کو بھی پیغام دے رہے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ 2 روزہ جلسہ ان کے دیوانے، ان کے خادم، ان سے محبت کرنے والے کس انداز میں کس اخراجات کے ساتھ بناتے ہیں آپ کو اچھی طریقے سے اس کا احساس ہو رہا ہوگا. لیکن جناب اسلام بھائی نے، خورشید صاحب نے، جمال بھائی نے اور دیگر جتنے بھی ہمارے مہمان، چاپچانی، انگز، دیگر جو بھی حضور دیوانہ شاہ علیہ رحمہ کے علاقے سے آئے ہو، 24 پرگنہ سے، جنگل سے آئے ہو، جہاں سے بھی آئے، احساس کم طریقہ شکار حضرت نور وارثی کو نہیں ہونے دیا. کہا سرکار جب تک کہ یہ خادم زندہ رہے گا یہ سارا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اللہ رب العزت بزرگوں کے صدقے ان کے سارے چاہنے والوں کو ہر طرح کی محتاجیوں سے حفاظت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میری دعا ہے میں نے قرآن مقدس سے کم ٹائم میں انشاءاللہ العزیز سمندر کو کوزے کے اندر میں لانے کی کوشش کروں گا. دریا کو سمندر بنانا میری عادت نہیں ہے اور نفاذی میری بات بھی نہیں ہوتی. جو باتیں ہوتی ہیں فائدے ہوتی ہیں. انشاءاللہ العزیز لگتا ہے کہ ہم گھر میں جلسہ نہیں کر رہے ہیں، روٹی کے اوپر جلسہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے خوش نصیب ہیں خورشید بھائی. سارے لوگوں کا نظرانہ آج بھی کے سر ہونا چاہیے کہ آج آپ کے گھر والے لنگر تو چلتا ہی تھا، ساتھ میں سرکار مصطفیٰ شاہ وارثی علیہ الرحمہ کے شہزادوں سے آپ کی محبت ایسی ہے کہ آپ کے گھر میں جلسہ سرکار عالم پناہ کانفرنس کا انعقاد کر دیا گیا. اور جس جگہ پر جلسے کا اہتمام ہوتا ہے وہ جگہ بھی خوش نصیب، وہ گھر بھی خوش نصیب، علاقے والے بھی خوش نصیب، بیٹھنے والے بھی خوش نصیب، سننے والے بھی خوش نصیب، اور پھر اس سال کے اندر حصہ لینے والے بھی خوش نصیب. تو یہ اللہ رب العزت کا کرم اور یہ آپ نے یہ ماحول بہت بہانا ہے، یہ آپ نے نہیں کرایا. سرکار مصطفیٰ شاہ وارثی نے اشارہ دیا کہ امسال جلسہ ہوگا تو اسی مقام پر کیا اللہ. سرکار مصطفیٰ شاہ وارثی کے چاہنے والوں کے اوپر نظر کرم
میں نے قرآن مقدسہ کی جو آیت کریمہ آپ کے حوالے کی سب سے پہلے آئی مولا مبین کر کے اس احمدی مصطفیٰ اگر کچھ دیر سننا چاہتے ہیں تو نصیر بھائی بھیتر آ جائے تشریف بنائی اچھا جن کو تکلیف ہے وہاں پہ سرکار احمدی مصطفیٰ اور حضرت پیر طریقہ امام حسن وارثی صاحب سے گزارش کریں گے آپ یہاں تشریف لے آتے آپ بہتر ہوتا ہے اسلام بھائی حضرت کو اب یہاں لائیں اچھا ٹھیک ہے بس آپ کی فیض ہونی چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس صحت کاملہ عاجلہ کے لیے دعا فرمائیے تو آئیے سب سے پہلے اس آقا کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کر لے پڑھ لے اللہ سیدنا حبیبنا و شفیعنا وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بے شک اللہ کی ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ زمانے کا کوئی حجب بنا جو شخص اللہ والا ہو جاتے ہیں اس اللہ والا کی بات کیا کر رہا ارے سارے ولی ناز کر رہے ہیں کوئی غریب نواز میں ناز کر رہا ہے کوئی مخدوم سنہ میں ناز کر رہا ہے کوئی امام احمد رضا پہ ناز کر رہا ہے کوئی حضور سیدنا شعیب الاولیاء پہ ناز کر رہا ہے کوئی حضور سیدنا سرکار غوث بندابہ پہ ناز کر رہا ہے کائنات کی کونے کونے میں جتنے ولی ہیں کوئی دیشا شرما کے ساتھ میں ناز کر رہا ہے کوئی دادا دادا رشاہ بیاد رشاہ کی ہاتھ میں ناز کر رہا ہے سارے ولی سب کے اوپر ناز کر رہے ہیں اور سب ناز کر رہے ہیں تو سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات پہ ناز کر رہے ہیں اور پھر وہی تک کے ناز رہے ان سارے ولی کو بھی ناز حضور سیدنا سرکار غوث پاک کو بھی حیدر کرار ذوالفقار حضرت علی کی ذات پہ ناز کر رہے ہیں پاپا ملایا سرکار نے فرمایا علی کا دروازہ ہے باب العلم بھی کہا جا رہا ہے کہیں خزائن العلم بھی کہا جا رہا ہے میں دروازہ ہوں تو سرکار کا حضرت علی نے کہا اگر میں علم کا دروازہ ہوں تو آپ علم کی شہر ہے سبحان اللہ عزیزانے گرامی آج باتیں تو بہت ہوتی ہے چھٹی دریاؤ میں دیکھیں کہ جب پانی کا ہوتا ہے بڑا بڑا ہمارے سامنے اتنی بڑی ندی جا رہی ہے پانی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے بہت سارے لوگوں سے آپ کا صافہ پڑا بہت سارے لوگ آپ کو بڑا بھی کرتے ہیں لیکن نہیں جب آپ جس کا دامن تھام لیا ہے جس کے ہاتھ کے اوپر آپ نے ہاتھ دے دیا ہے جس کو آپ نے مان لیا ہے تو آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر تھوڑی سی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پھر آپ کی مدد سیٹلائٹ نہیں اس خزانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد آپ کیا ہمارے اور آپ کے اندر کمی ہو سکتی ہے لیکن جو بادشاہ ہے اس کے بارے میں کوئی کمی نہیں ہے آج حضور سیدنا سرکار مصطفیٰ شاہ وارثی علیہ الرحمۃ پورے رشرہ کے اوپر سرکار کی نگاہ ولایت ہے
اور کتنے بزرگان دین کس کس انداز میں عشاء کو تھامے ہوئے پورے علاقے کو تھامے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جنہوں نے تصوف کی منزل میں قدم کو ڈال دیا، معرفت کی منزل میں اپنے قدم کو ڈال دیا، طریقت کی منزل میں اپنے قدم کو ڈال دیا، حقیقت کی منزل میں اپنے قدم کو زندگی کو ڈال دیا، ان سے جا کے پوچھو تصوف کیا ہوتی ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، مجذوبیت کیا ہوتی ہے، قطبیت کیا ہوتی ہے، غوث کیا ہوتی ہے۔ شریعت کی بات اگر سمجھنی ہو تو اپنے عالموں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور تصوف کی بات اگر سمجھنی ہو تو اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری عشق کی تجلی جب انسان بزرگوں کی یاد آتے دیتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا۔ کیوں؟ جب اس منزل میں آپ اپنے پاؤں کو ڈالیں گے تو کبھی آپ کو فنا فی الشیخ ہونا، کبھی فنا فی الطریق ہونا، کبھی فنا فی اللہ ہونا۔ اب کہیں گے فنا فی اللہ کیا ہے، فنا فی الطریق کیا ہے، فنا فی الشیخ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں حضرت نور حسن وارثی صاحب شہزادہ ولی حضرت مصطفیٰ شاہ وارثی علیہ رحمت سے ڈائریکٹ محبت کرتا ہوں۔ ایسی باتیں نہیں ہے۔ اگر ان سے آپ کا لگاؤ اچھا ہے، ان سے آپ کا برتاؤ بہتر ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک سے آ رہے ہو تو اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ والدین گرامی آپ کے اوپر شہزادوں سے محبت کرنے والے کے لیے خود ہی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اب آپ کو دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیرے عشق کی تجلی بھی کچھ ایسا ہو گیا تیرے عشق کی تجلی بھی کچھ ایسا ہو گیا کہ میں کہاں ہوں اور کیا ہوں مجھے خود خبر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ولی کا مقام ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا، ولایت کے لیے بڑی محنتیں کرنی ہوتی ہے، نفس کو بھی مارنا پڑتا ہے، لالچ کو بھی، حرص کو بھی مارنا پڑتا ہے، اپنی خوبصورتی پہ جو ناز اور فخر کرتے ہونا اس فخر کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ والے بڑی محنت کے بعد جب اس منزل میں پہنچا تو پھر اس دنیا سے کہیں بہتر اس دنیا کا مزہ اسے مل آتا ہے۔ چلیے اس احمد مصطفیٰ سرکار اپنے قرار کی بارگاہ میں جن کے توسل سے حضور حاجی وارث علی شاہ علیہ رحمت اللہ فقیر ہی نہیں، مجذوب ہی نہیں، ولی ہی نہیں، ہندوستان کے اندر ایسے مقام کو سرکار وارث فاطمہ حاصل کیا
جس کا خانقاہ ہندوستان نہ کوئی جواب نہیں دیتا. آپ کا مشن جو حضور سیدنا سرکار حاجی وارث علی شاہ علیہ رحمت و رضوان والدہ کی شکم میں تھے تو پیدائش سے پہلے آپ کے والدی گرامی حضرت سید الشاہ قربان علی شاہ علیہ رحمت کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ گرامی میں بہت پائے بہت لوگ اور حاجی بھی تھے. بولی سبحان اللہ. اور اس گھرانے سے حضور وارث پاک کی پیدائش ہوئی. سرکار جب پیدا ہوا پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضور سیدنا سرکار وارث پاک کی بات کرتے ہو. وارث پاک کی مقام کو سمجھنا ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے. آج علماء حضرت شیخ سعد علیہ رحمت اللہ نہ جانے ہمیں کتاب میں کس حساب سے لوگوں کی اصلاح، لیکن آج لوگوں کی فطرت یہ ہو گئی ہے کہ ہم چنی فکرے نیستے، ہم جیسا کوئی نہیں ہے، جو ہے ہم اور ہے کچھ نہیں. لیکن اتنا ہاتھ پاؤں مارے گا کہ لوگ سمجھے گا کہ یہ سب سے بڑے آگے اور جو ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، لوگوں سے دوری بنا کر کے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو. اور جس عالم دین کا سلسلہ تعلق مکاری کے لیے نہیں، ہر ایرے گہرے گتھو خیرے کو ولی نہیں بولا جا سکتا. ارے ولی کا مطلب فقط اللہ ہی والا نہیں، ولی کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے. جہاں میں اپنے خاندان کا نسب نامہ بیان کروں گا تو پریشان ہو جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے تعلق تصوف کے لائن سے بھی ہے، روحانیت سے بھی ہے اور علوم شریعت سے بھی ہے. اور کہیں بھی آج تک اپنے آپ کو نہ کچھ پہلے سمجھا نہ آج سمجھ رہا ہوں اور انشاءاللہ کل بھی نہیں سمجھ رہا. بس رب سے یہی دعا کرتا ہوں زمانہ کیا کہہ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. آج کل کے کچھ مظاہر علماء لوگوں کی سیکھنے کے لیے نہ جانے کس کس انداز میں لوگوں کو کیا کیا کوئی دستے پیش کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کا کتنا فرما بردار ہوں اور کس حساب سے بندگی کر رہا ہوں. حتی الامکان میری کوشش رہتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو. جو اچھے ہوتے ہیں اپنے آپ اپنی تعریف نہیں کرتے، اور جو اپنے آپ اپنی تعریف کرتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف اسے کہتے ہیں. یار شاد میں کیسی روشنی ہے، سورج میں کیسی روشنی ہے، اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نا جب سورج نکلے گا تو خود ہی لوگ سمجھ جائے گا کہ سورج کی روشنی کیسی ہے. جب نکلے گا تو لوگ خود ہی سمجھ جائے گا کہ چاند کی روشنی کیسی ہے. کسی کے کہنے پہ حضرت نور حسن وارثی صاحب چھوٹے نہیں ہو جائے گا، کسی کے کہنے پہ ان کے والدی گرامی کے ولایت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گا. ارے جسے رب بلند کر دے زمانہ والا اسے نیچا نہیں کرے گا. عزیز علی گرامی حضور سیدنا سرکار وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کی ذات
آپ کا مزار اقدس مرکزی امام مرکزی عوام آج دیوا شریف کے اندر جو موجود ہے، حضور والد صاحب کی زندگی میں مسلک کی مذہب کی کوئی باتیں نہیں ہوتی، وہ نہیں سوچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانتے کیا حضرت مصطفیٰ وارسی علیہ رحمہ کا تعلق ایسے ہی حضرت والد علی شاہ لینا مذہب نہیں ہے۔ دیوان بنا دیکھ کے دیوان بنائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی دیوانہ، اور آج بھی جو لوگ پڑھ رہے ہیں ایسے ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کہنے والوں نے تو سرکار اور ایک چیز اور سمجھ لیجیے، جس آدمی کو پوری دنیا اگر خالی اچھا کہے، ایک بھی مخالف میں آپ کا دشمن نہ ہو، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ سب سے بڑا گمراہ ہیں۔ جس کے اندر اچھائی ہوتی ہے اس سے لوگ جھنکتے ہیں، اچھا کام کرے گا لوگ غلط کریں گے، بہتر کام کریے گا تو لوگ غلط کریں گے۔ اگر 100 کو چاہنے والے ہیں تو اس میں سے 20 کو اگر غلط آپ کو بولے تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں، یہ سمجھے کہ آپ کے اندر خوبی آ گئی ہے۔ اس لیے وہ حسد جلن میں لوگ دوسروں کو برا بھلا کرتے ہیں، جو ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ حضور سیدنا سرکار وارث پاک ایسے اخلاق کے مالک تھے، ایسے کردار کے مالک تھے کہ جو جس انداز میں آپ کی طرف پہ حاضر ہوتے ہیں پہنچتے ہیں۔ سرکار وارث پاک کل بھی سب کو نواز رہے تھے، آج بھی نواز رہے ہیں، جب تک کہ دنیا رہے گی نوازتے رہے ہیں۔ جب حشر کا میدان ہوگا تو یہ یا وارث پاک کہنے والے ارے یہاں تو کہی رہے ہیں، وہاں بھی وارث پاک اپنے دیوانوں کو پہچانتے ہوئے ایسی حسین کا نام وارث پاک بڑی منزلوں کو پار کر کے جب حضور وارث پاک فقیری کی دنیا میں آ گئے، سب کچھ ہے اپنے پاس، دھن دولت والے گھرانے سے اور پیسہ والے، مگر جب ولایت کے منزلوں پر اپنے قدم کو رکھ دیا تو سب کچھ رہتے ہوئے سرکار وارث پاک کے پاس کچھ نہیں، اگر ہے تو بس اللہ ہی اللہ۔ ابھی چند آدمی اگر ہمارے پاس بیٹھ جائے، کچھ لوگوں کی آج کل فطرت ہو گئی ہے، اگر 5 آدمی نمازی 5 مسلمان اگر بیٹھ جائے آنے کے پاس تو یار اس کو ایسے کرنا ہے، ویسے ہے، ویسے ہے، ویسے ہے، ویسے ہے، اس پہ بھی شیطان سوار ہو جاتا ہے، اس پہ بھی شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ اب ہدایت دینے کے بجائے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ عالموں کا کام ہے جب تمہارے پاس چند آدمی بیٹھے تو اس کے ساتھ اچھی باتیں کرنا۔ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ حضور سیدنا سرکار پہلو دانا بہت پائے بزرگ بغداد کے اندر مجذوب تھے اللہ والے، روز دن دریائے دجلہ کے کنارے جاتے اور وہاں پر ہارون رشید بادشاہ کا محل تھا، ان کی اہلیہ زبیدہ نام تھا، ان کی بیوی تھی۔ دیکھ رہے کہ ایک بوڑھا بالو میں جیسے اپنی دیکھے گا بچے کھیت میں بالو کا گھر بناتے ہیں پھر بیٹا دیتا ہے، جو ریتیلی جگہ سے ہم لوگ بھی کھیلے ہوئے ہیں، ایسی بات ہوئی تو یوں اس طریقے سے حضرت پہلو نے جانا۔ بغداد والے لوگ اسے پاگل کہتے تھے، برا کہتے تھے،
اسی بغداد حضور سیدنا سرکار معین الدین بہت پائے کی وہاں موجود تھی. حضور غوث پاک کا علاقہ حضور سیدنا سرکار پہلو لانا کوئی چھوٹے موٹے ولی نہیں ہے. ایک بزرگ آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کا تو جو ہے نام بڑا علاقے میں ہو رہا ہے، پورا شہر ہو رہا ہے، سارے لوگ آپ کو ولی کہہ کر پکارتے ہیں. لیکن سنو دیکھیے، بزرگ کی بات دماغ سے ہوئی، عام فن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بزرگ کی بات دماغ سے ہوئی. بلے سنو بہت بڑے ولی ہو اللہ والے تو اس کے چاہنے والے بزرگ کیا اس پرانا پاگل آپ میں سے ملنے جائے گا مت جائے گا. تو یہ بزرگ کرنے لگے تو نہیں جانتے اس کی بات میں دم ہے. بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. پاگل مت کہو. اس لیے جو لوگوں کا تعلق بزرگان دین سے ہو یا اس زمانے سے ہو تو اس کو زیادہ عاجز مت کرو اور ہر وقت دعا مت کریے. نہ جانے کس ٹائم اور کس دنیا میں رہتے ہیں تو پھر مشکل جب دیکھیے اچھے مزاج میں تو اچھی دعا کروائیے اور نہیں تو پھر کچھ اور دعا ہو جائے گی جناب میں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت وارث پاک کی اتباع کرو. حضرت وارث پاک فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے بارے میں کسی کو کہتا ہوں چاہے میری جیسی بھی عادت ہو جائے، اس لیے میں اپنی بات اللہ کو بھی نہیں کہتا کوئی شکوے کی بات. کیوں؟ وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. تو میں اپنی بات کسی کو حضرت بہر اللہ کے سامنے چلیے بتاؤ تو بہت بڑے بڑے تین بات تم کھاتے کیسے ہو بتا دو گے تو سمجھیں گے تم اللہ والا. چھوٹی سی بات تم کھاتے ہو کیسے؟ آپ بھی کہیں گے کھاتا ہوں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جب اٹھاتا ہوں تو اس ٹائم جو ہے ہر لقمے پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہی نہ کہو گے اور کیا کہو گے؟ جب کھا لیتا ہوں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن بزرگوں کا نہیں کرتے. جواب بتاؤ. پھر بولے تھے تم بات کیسے کرتے ہو؟ تیسرا بولتے ہیں تم سوتے کیسے ہو؟ بغداد کے آنے بڑے بزرگ سے سوال و جواب ہوا. وہ بھی بزرگ، وہ مجذوب تھے حضرت پہلو کا، لیکن لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے اور ادھر سوال و جواب ہوا. یہ اپنا ہی کہتے پاتا لیکن بزرگ کی بات دیکھیے، اللہ والوں کی بات دیکھیے. مجھے سوال حضرت بہلول ارشاد فرماتے ہیں تم نے جو کہا تینوں بات کا تم نے جس طرح سے جواب دیا کہ میں اتنے بڑے بزرگ ہو لیکن تجھے نہ کھانے آ رہا ہے نہ سونے آ رہا ہے نہ بات کرنے آ رہا ہے. اب بہلول جانا سے پوچھو، اللہ والا سے پوچھو. حضرت بہلول جانا کہتے ہیں کہ میرے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب میں کھاتا ہوں تو دعا تو بات کی بات ہے، قرآن پڑھنا بات کی بات ہے. میں کھاتا ہوں تو پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ جو لقمہ میرے منہ میں دانا جا رہا ہے وہ حلال کا ہے. اس کے بعد یہ تو سمجھ جب دل میں حلال ہی نہیں جائے گا تو ہم 1000 سال حج کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، سب بیکار ہے. اس میں قبول نہیں.
چاہے بڑکا ٹوپا پہن کر کے گھومیے اور بڑکا چھپا پہن کر کے گھومیے، اگر سب آدمی حضرت کو دیکھ کر کے تھوڑے عالم ہو جائے تو گدھا کو بھی چھپا پہنا دیجیے گا تو وہ بھی عالم بن جائے گا۔ لیکن بزرگوں کا بارگاہ ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں چور پر بھی ہاتھ رکھ دیا گیا تو وقت کا ابتال بنے۔ یہ بزرگوں کی خوبی ہے۔ دوسرا بولے کیسے کھاتے ہو؟ تو کھانا تو بتا دیا، ہم آپ کہیں گے دعا پڑھ کر کے کھاتے ہیں، لیکن ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جو کھانا چاہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حلال ہے، ابھی تو حرام حلال جو بھی ہے سب اچھا خالی پیٹ میں آنا چاہیے۔ کتنے لوگوں کے اندر تنسل سرکار والی سوال کی زندگی کا بڑی میں بات بتاؤں تاکہ آپ دل سرکار مصطفیٰ شاہ علیہ رحمت کی بارگاہ سے چھو گیا ہوا ہے، ان کے شہزادے، ان کے گھر اور ان کے سارے چاہنے والوں سے بھی چھو گیا ہے۔ دوسرا بولے بات کیسے کرتے ہیں؟ تو تم تو بات کرتے ہو کہ تو کل بیٹھا ہوگا حج کرنے کے لیے فلائی فلائی اتنی وجہ ہے، اتنا بڑا تو سر میں آؤ گے اور نہ کر لو گے بابا اس دستری میں کھائیں گے، اتنا بڑا دستر کھانا بچھانا ہوگا، کچھ نہیں آتا۔ میرے بات کرنے کا طریقہ دیکھو، میری بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب میں اپنوں کے درمیان باتیں کرتا ہوں تو اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی بات اور سمجھ میں آ رہی ہے جی۔ ہم اور آپ بھی اگر کسی سے بات کریں تو اللہ والوں کی بات، اللہ اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے، اپنے لیے دنیا کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ اب حضرت نور حسن وارثی صاحب کہیں گے بابو زندگی کاٹ لیے ہو، اب گناہوں سے توبہ کرو، جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرو، یہ کریں گے۔ اچھی باتیں 4 دن بتائیں گے تو مرید بھاگ جائے گا، اس لیے کہ ابھی مرید ہاتھ چھوڑتا ہے نا تو رات ہی میں دعا کرواتا ہے، حضور میری وہ دعا کر دیجیے کہ صبح کو میں گاڑی والا بن جاؤ، گاڑی والا بن جاؤ، پورے رشتہ کا لوٹ حسول کر کے مانے واحد یہ ہستی ہے مولانا ذاکر حسین نوری صاحب، حق بولتا ہے اور لفاظی میں نہیں بولتا، اور یہاں میں رہوں گا تو وہی بات بولوں گا، حشر کے میدان میں بھی اللہ کھڑا کر دے گا تو وہی بات بولوں گا، اور میں اپنے چاہنے والوں پہ گوشے گوشے میں گلی گلی میں نگاہ دیکھا ہوں۔ دور ہو تو کیا لیکن دوری ہوئی محبت میں اور بڑھائے کرنا ہے، محبت میں کسنے آتے ہیں اس کے اندر حضور سیدنا